ورتل القرآن ترتيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے ساتھ پڑھیے اس دعا کو. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. آج میں تلاوت قرآن کے بارے میں کچھ احادیث سرچ کر رہی تھی تو ایک حدیث میری نظروں سے گزری. اس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گی. بہت ہی ایک اویئرنیس دینے والا مفہوم ہے اور خاص طور پہ ہم لوگوں کے لیے جو تجوید ماشاءاللہ تجوید کے لیے کافی زیادہ انرجیٹک ہے. تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسی قوم آئے گی، یعنی ایسے لوگ ہوں گے، ایسے گروہ ہوں گے کہ جو قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی سیدھا پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کی تعلیم دیں گے، لیکن وہ قرآن پر عمل نہیں کرنے والے ہوں گے. ایسی قوم جو ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ بدترین ہوں گے امت کے. اب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ نظر اپنی طرف جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم جس مقصد کو لے کے آگے چل رہے ہیں وہ الحمدللہ تجوید ہے، اور بے شک اس کی بہت فضیلت ہے، عبادت ہے، بہترین عبادات میں سے عبادت ہے، بہت درجوں والی عبادت ہے. یتلون حق تلاوتی ہی جو ہے پہلا قدم ہے دین کی درس و تدریس میں. لیکن صرف اور صرف اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف قرآنی الفاظ، قرآنی حروف کے مخارج اور صفات، اگر ان کی درستگی تک ہم نے اپنے آپ کو قید کر لیا تو اور اس کی درستگی جو اپنی زبان سے میں درستگی کرنی ہے لیکن اپنے عمل میں درستگی نہیں لے کے آنی، اپنے عمل کو نہیں بدلنا قرآن کے مطابق، تو ہم کوئی بہترین لوگ نہیں ہیں. ہمیں دونوں بیک ٹو بیک چیزیں لے کے چلنی پڑیں گی. اگر اپنی تجوید کی درستگی کی فکر ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی درستگی، یعنی کہ اپنے کردار کی، اپنی عبادات کی، اپنے فرائض کی، اپنے حقوق کی، ان تمام چیزوں کی جو درستگی ہے وہ بھی ہمیں اکارڈنگ ٹو قرآن کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. جیسے جسم اور روح ہے، اسی طرح سے ایمان اور عمل ہے. اگر ایمان ہمارا ہے تو انشاءاللہ عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. چلیے کاپی اینڈ پینسل کھول لیں. جی کل الحمدللہ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ادغام. ٹھیک ہے، ادغام ایز اے ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں. جو ہم نے نون ساکن نون تنوین میں پڑھا تھا وہ ایک برانچ تھی. ٹھیک ہے، چھوٹا سا سیکشن تھا جو آپ نے پڑھا تھا. ابھی آپ ڈیٹیلڈ میں پڑھنے لگے ہیں. ادغام میں آپ نے مدغم اور مدغم فیہ کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے لغوی معنی کے بارے میں پڑھا تھا. پھر آپ نے ادغام کی اقسام پڑھی تھی. ادغام کبیرہ کچھ کہہ رہے تھے اور ادغام صغیرہ نہیں، کبیرہ صغیرہ نہیں ہے، یہ ہے ادغام کبیر، ادغام صغیر. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ادغام کبیر کی پڑھی تھی ڈیفینیشن، پھر ادغام صغیر کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. تو آج انشاءاللہ جو ادغام کبیر ہے ہم پہلے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. ادغام کبیر سے مراد وہ ادغام ہے جس میں مدغم ساکن نہیں ہوتا لیکن اسے ساکن کر کے مدغم فیہ میں داخل کیا جاتا ہے. یہی کبیر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور صغیر کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مدغم ساکن ہوتا ہے اور اس کو مدغم فیہ میں داخل کر دیا جاتا ہے. لیکن مدغم جو ادغام کبیر ہے اس میں مدغم ساکن نہیں ہوتا، متحرک ہوتا ہے، اور اس میں ساکن کر کے اس کو ہم مدغم فیہ میں داخل کر کے پڑھتے ہیں. یہ فرق ہے صغیر اور کبیر میں. پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ روایت حفص میں پورے قرآن میں 5 الفاظ ہیں جن میں ادغام کبیر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے وہ جو لفظ ہیں ان کو بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں. جب ہم قرآن پاک میں ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ساکن نہیں کرتے.
قرآن پاک کے رسم الخط میں ان کو ساکن کر دیا گیا ہوا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم تو بس اس کی ڈائریکٹ جو اس کی پروننسیشن ہوتی ہے, ادائیگی ہوتی ہے, ہم اس کو فوکس کر کے پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کے مطابق پڑھ دیتے ہیں. اس کو ساکن کر کے قرآن پاک میں لکھا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہم اس وقت اس کو ساکن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ 5 کون سے الفاظ ہیں؟ ان میں سب سے پہلا لفظ ہے نعما لفظ ہے. میں بھی آپ کو اس کا اسکرین شاٹ سینڈ کرتی ہوں تاکہ جب آپ یہ میری مثال سن رہے ہو تو آپ نے سامنے اس اسکرین شاٹ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب اس پہلے لفظ کو دیکھیے. روایت حفص میں ادغام کبیر کے صرف 5 کلمات ہیں. اس میں پہلا لفظ ہے نعما. تو نعما جو لفظ ہے یہ اصل میں کیسا لفظ تھا؟ نعیمہ ما, نعیمہ ما. اب آپ دیکھیں نعیمہ میم ہے نا, اور آگے بھی میم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 2 میم یا 2 حروف جو مخرج اور صفات کے اعتبار سے سیم ہو, جیسے 2 دال آ جائیں, 2 لام آ جائیں, 2 نون آ جائیں, تو پھر وہ علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھیں گے, پھر ان کو آپس میں ادغام کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ نعیمہ ما, نعیمہ ما, اس میں پہلا میم جو ہے متحرک ہے. تو ادغام کرنے کے لیے پہلے حرف کو تو ساکن ہونا چاہیے. اب یہ ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کیا گیا. اور جو اس کی دوسری شکل ہے جو قرآن پاک میں مینشن ہے وہ ہے نعیمہ. اب آپ نے جب ادغام شفوی پڑھا تھا, آپ نے کیا پڑھا تھا؟ میم ساکن کو میم متحرک میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ پڑھنے کو ادغام شفوی کہتے ہیں. کہتے ہیں نا, وہ پڑھا تھا آپ نے. سیم ادغام شفوی یہاں پر ہوا ہے نعیمہ میں. اب دیکھیں کہ نعیمہ میں ایک میم لکھا اور اس کے اوپر زبر ڈالی, کیونکہ زبر ہی ہے, دونوں میم کے اوپر زبر ہے, تو اس کے اوپر تشدید ڈال دی. کیوں؟ کیونکہ 2 میم جب ان آپس میں ادغام کریں گے تو وہاں پر غنہ ہوگا, کیونکہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ غنہ کے اندر بھی ہم نے تشدید کی جب جگہ پڑھی تھی تو کیا پڑھا تھا کہ تشدید میں ایک ساکن ہوتا ہے, ایک متحرک ہوتا ہے. پڑھا تھا نا ہم نے. تو سیم ہیئر, اس لیے یہاں پر تشدید آ جائے گی, اور یہ تشدید ادغام کی تشدید ہے, اور یہ ہے ادغام کبیر کی پہلی مثال. پھر ہم پڑھیں گے نعیمہ, اور یہ لفظ دیکھیں نعیمہ ما, یہ کیسی ادائیگی لگتی ہے؟ یہ مشکل ادائیگی ہے. ٹھیک ہے, لیکن نعیمہ یہ ادائیگی آسان ہے. تو ادغام جو ہے وہ بیسیکلی مشکل ادائیگی کو آسانی میں بدلتا ہے, اس لیے یہ ادغام کیا جاتا ہے. آگے بھی آپ دیکھیں گے نا الفاظ, تو ان میں جو مشکل کی وجہ سے ان کو آسانی میں بدلا جائے گا ان کی ادائیگی کو. جی, سیکنڈ جو ہے وہ کیا لفظ ہے؟ پہلے دیکھتے ہیں وہ لفظ شکل, اس کی بدلی ہوئی شکل کیسی ہے. مکنی, آسان ہے نا, مکنی. اصل میں کیا تھا؟ مکننی, نننی. اب یہ دیکھیں یہ ساؤنڈ جو ہے نا تھوڑی عجیب ہے. ٹھیک ہے, لیکن مکنی یعنی غنہ کرنا جو ہے وہ آسان ہے, اور اس کی حرکت ڈبل حرکت پڑھنا, یعنی ڈبل حرکت ڈبل حرف میں پڑھنا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ آسان کر دیا گیا کہ مکننی, نانی. تو دیکھیں 2 نون ہے, پہلا کیا ہے؟ زبر کے ساتھ ہے, دوسرا کیا ہے؟ زیر کے ساتھ ہے 2 نون ہے. تو اب پہلے کو کیا کر دیا جائے گا؟ ساکن, اور دوسرا اپنی حرکت کے ساتھ رہے گا. پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں مرج کیا جائے گا. تو پھر جب ایک ساکن اور ایک متحرک نون ہو جائے تو نون پر تو ہوتا ہی غنہ ہے, جیسے میم پر غنہ ہوتا ہے اس طرح نون پہ بھی غنہ ہوتا ہے. تو جب ساکن اور متحرک جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں گے تو پھر اوپر شد آ جائے گی, کیونکہ یہاں پہ اب غنہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم پڑھیں گے مکنی. اس سے یہ ہمیں پتہ چلا ایک اور چیز, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کہ
اب دیکھیں کہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب ادغام کبیر کی ایک حرکت ہم ڈالتے ہیں، حرف ہم ایک بنا دیتے ہیں، اوپر ہم تشدید ڈال دیتے ہیں، پھر اس حرف پر حرکت کون سی آئے گی؟ پہلا حرف تو ہم ساکن کر دیتے ہیں، تو دوسرے حرف کی جو حرکت ہوگی نا وہ اس حرف پر آئے گی۔ مکنی میں دوسرے نون کی زیر کی حرکت، پہلا تو ہم نے ساکن کر دیا، اس لیے دوسرے نون کی زیر کی حرکت آئے گی۔ مکنی نعما، اب دیکھیں دونوں اس پر زبر تھی اس لیے وہاں پر زبر آ گئی ہے، اور یہاں پر دوسرے پہ زیر تھی اس لیے ادغام کبیر جب کیا تو حرکت زیر کی آ جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اصلی شکل اور بدلی ہوئی شکل، ٹھیک ہے، اصلی شکل اور بدلی ہوئی شکل دونوں کو یاد رکھنا ہے۔ نعیمہ ما، یہ بھی، اور یہ نعیمہ ما جو ہے یہ بدل کے کیا بن گیا تھا؟ نعیمہ۔ مکننی سے بدل کے مکنی، یہ دونوں جو صورتیں آپ کو پڑھنی آنی چاہیے۔ اچھا جی، اس میں اب تھرڈ ورڈ ہے، تھرڈ ورڈ کو ابھی ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم فورتھ کریں گے اینڈ ففتھ کریں گے۔ تھرڈ میں تھوڑا میں نے آپ کو چیزیں سمجھانی ہے اس لیے اس کو ابھی رہنے دیں، فورتھ پہ آ جائیں۔ فورتھ ورڈ ہے تأمرونی، قرآن پاک میں یہ ورڈ ایسے آتا ہے، اور یہ اگر کوئی تجوید نہیں جانتا تو وہ اس لفظ کو ایگزیکٹ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا پڑھے گا؟ تأمرونی، وہ یہ پڑھ دے گا۔ اس میں مرو پہ مد کرنے کے بعد نی پہ آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں کیا ورڈ تھا؟ تأمروننی، تأمروننی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں تأمروننی میں دو نون آ گئے ہیں، وہی اوپر والی کنڈیشن، تو اب دو نون کو ایک نون میں بدلنا ہے۔ پہلے نون کو ہم کریں گے ساکن، دوسرے نون میں کریں گے ادغام، دوسرے نون کی حرکت آ جائے گی۔ اصل میں یہ ایسے ورڈ تھا، بدل کی شکل کیا بن گئی؟ تأمرونی، مد کرنے کے بعد غنہ نون پہ کریں گے، اس کے بعد آپ یہ مدہ پڑھیں گے۔ اچھا سوال یہاں بھی آتا ہے کہ مد کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے کہ یہاں پہ مد کیوں کر رہے ہیں؟ کون سی مد ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر ہو رہی ہے تأمرونی میں مد لازم کلمی مثقل۔ تو آگے جو لاسٹ ورڈ ہے ففتھ، اس کو دیکھیے، اتحاجونی، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ ورڈ تھا اتحاجوننی، ننی، اس میں بھی وہی کنڈیشن تھی، دو نون ہے، پہلا متحرک ہے دوسرا بھی متحرک ہے، پہلے نون کو ساکن کیا، دوسرے میں اس کو مرج کیا، دوسرے کی حرکت ہم ڈال دیں گے، تو نی کے اوپر جو تشدید ہے وہ ادغام کی ہے، ٹھیک ہے، ادغام کبیر کی ہے، اور جو پر مد کون سی آ جائے گی؟ یہاں پر بھی مد لازم کلمی مثقل، کیونکہ اتحاجونی ایک لفظ ہے، جو میں حرف مدہ ہے، اور یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے وہ تشدید ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہا جو ہے اس میں کون سی مد ہو رہی ہے؟ یہ بھی بتائیں۔ آپ نے اس لفظ کے اندر ادغام کبیر کو بھی دیکھا ہے اور جو مد ہو رہی تھی اس کو بھی آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان چار الفاظ میں آپ کو کلیئر ہے؟ ادغام کبیر اچھے سے کلیئر ہو گیا؟ آپ کا ہوم ورک کیا ہے اس میں کہ آپ نے ادغام کبیر کی جو 5 مثالیں ہیں ان میں سے 4 مثالیں جو ہیں ان کی اصلی شکل اور ان کی بدلی ہوئی شکل یہ دونوں آپ نے یاد کرنی ہے اور ان دونوں کو آپ نے سنانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کو کس میں مرج کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا حرکت آتی ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کون سے ادغام ہو رہا ہے، وہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا، اس کو سب فوکس کریں،
یہودیا ولا دیا ولا. اس کو دوبارہ ریکال کریں. شاباش. یا کی تشدید جو ہے اس کو سٹریس دینا تھا ہم نے, ٹھیک ہے. دی یوں پڑھیں گے تو وہ تو سمپل حرکت لگے گی. دی یوں ولا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما حنيفا مسلما وما. لی کو جو ہے انڈرلائن کریں, آپ کی مسلے کی آواز آ رہی ہے. لام کی زیر کو مجھول نہیں کرنا. اور حنی ہا کو آپ نے درست رکھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر پڑھیں حنیفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات جی. آیت نمبر 70. أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق
کا لیسن یہاں پہ ہی ہم کلوز کرتے ہیں 72۔ اب جن اسٹوڈنٹس کا میں نے صفات نہیں سنی، کل انشاءاللہ ان سے صفات سنی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ کل جب آپ کا لیسن آپ کے ساتھ پڑھا جائے گا، جن لوگوں نے آج سنا دیا ہے وہ پھر بھی ریوائز کریں، وہ پھر بھی اپنی صفات پختہ کریں، جیسے سریا باجی نے سنائی ہے ایسے ہی آپ کو آنی چاہیے۔ ابھی تک ایسے ہی نہیں سنائی جتنے لوگوں سے میں نے سنا ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ جن سے میں نے نہیں سنا، کل ان کا ٹیسٹ ہوگا، اور یہ ٹیسٹ مسٹ ہوگا۔ جب تک آپ کی صفات میں روانگی اور پختگی نہیں آتی، ڈیلی آپ کا ٹیسٹ ہوگا صفات کا، ٹھیک ہے؟ اس لیے پلیز اس کو یاد کر کے آئیں۔ یہ نہیں کہ کلاس ہو تو آپ اس وقت سنا رہے ہیں بے دھیانی میں، نہیں، آپ پڑھ کے آئیں۔ اور میں نے کل پوچھنا ہے کہ اگر آپ یاد کر کے آئیں تو پھر سنائیں، ادروائز جب یاد کر کے آئیں گے تو میں ٹیسٹ تبھی لوں گی۔ اس لیے آج آپ کا جو لیسن ہے وہ یہیں تک ہے، 72 تک ہے۔ اور انشاءاللہ جو آپ کو ادغام کبیر کی مثالیں 4 میں نے کروائی ہیں ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کی اصل فارم بھی اور اس کی بدلی ہوئی شکل بھی، اور ادغام کبیر کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کل جو ہے پھر آپ کا صفات کا ہی ٹیسٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ شائننگ سٹار میں صفات کے اندر کون جو ہے وہ گرو اپ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب صفات میں ٹیسٹ ہوگا، اس میں پتہ چلے گا کہ آپ کتنا امپروو کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔